بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن جلد اول، فہرست موضوعات سے آخرت کے موضوع پر آیات اور ان کی تشریحات پیش کی جا رہی ہے۔ دلائل آخرت، صفحہ 311 جلد اول، سورہ آل عمران، آیت 190 تا 192، حاشیہ 135 136۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ بس کام کرے۔ بس اے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران، آیات 190 تا 192۔ سورہ آل عمران، حاشیہ نمبر 135۔ یعنی ان نشانیوں سے ہر شخص بآسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خدا سے غافل نہ ہو اور آثار کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ مشاہدہ کرے۔ دلائل آخرت، سورہ آل عمران، حاشیہ نمبر 136۔ جب وہ نظام کائنات کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ یہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے، اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حص پیدا کی ہو، جسے تصرف کے اختیارات دیے ہوں، جسے عقل و تمیز عطا کی ہو، اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باس پرس نہ ہو اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے۔ اس طرح نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کا موازنہ، صفحہ 237 238، سورہ آل عمران، آیات 14 15، حاشیہ 11 اور 12، سورہ بقرہ، حاشیہ 27۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، سیدھا گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران، حاشیہ نمبر 11، تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ، حاشیہ نمبر 27۔ سورہ بقرہ، حاشیہ نمبر 27۔ عربی متن میں ازدواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے
تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 12۔ یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے اور نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں۔ آخرت میں فردن فردن جواب دہی کی ذمہ داری۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 223، سورہ بقرہ آیت 284، حاشیہ 335 336۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 335۔ اس فقرے میں مزید دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ یہ کہ ہر انسان فردن فردن اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جس بادشاہ زمین و آسمان کے سامنے انسان جواب دہ ہے، وہ غیب و شہادت کا علم رکھنے والا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 336۔ یہ اللہ کے اختیار مطلق کا بیان ہے۔ اس کو کسی قانون نے باندھ نہیں رکھا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنے پر وہ مجبور ہو، بلکہ وہ مالک مختار ہے۔ سزا دینے اور معاف کرنے کے کلی اختیارات اس کو حاصل ہیں۔ فردن فردن جواب دہی کی ذمہ داری۔ سورہ انعام آیت نمبر 94۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ سورہ انعام۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ آخرت میں تمام اختلافات کا آخری فیصلہ۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 259، سورہ آل عمران آیت 55۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ دلائل آخرت۔ سورہ مائدہ آیت 48، حاشیہ نمبر 81۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ سورہ معاہدہ حاشیہ نمبر 81۔ یہ مذکورہ بالا سوال کا پورا جواب ہے۔ اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ ایک محض اختلاف شرائع کو اس بات کی دلیل قرار دینا غلط ہے کہ شریعتیں مختلف ماخوذ اور مختلف سرچشموں سے نکلی ہوئی ہے۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف قوموں کے لیے مختلف زمانوں اور مختلف حالات میں مختلف ضابطے مقرر فرمائے۔ بلا شبہ یہ ممکن تھا کہ شروع ہی سے تمام انسانوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر کے سب کو ایک امت بنا دیا جاتا، لیکن وہ فرق جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی شریعتوں کے درمیان رکھا، اس کے اندر دوسری بہت سی مصلیحتوں کے ساتھ ایک بڑی مصلیحت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ جو لوگ اصل دین اور اس کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں اور دین میں ان ضوابط کی حقیقی حیثیت کو جانتے ہیں اور کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں، وہ حق کو جس صورت میں بھی آئے گا پہچان لیں گے اور قبول کر لیں گے۔ ان کو اللہ کے بھیجے ہوئے سابق احکام کی جگہ بعد کے احکام تسلیم کر لینے میں کوئی تعامل نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے جو لوگ روح دین سے بیگانہ ہیں اور ضوابط اور ان کی تفصیلات ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر خود اپنے حاشیے چڑھا کر ان پر جمود اور تعصب اختیار کر لیا ہے، وہ ہر اس ہدایت کو رد کرتے چلے جائیں گے جو بعد میں خدا کی طرف سے آئے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کو ممیز کرنے کے لیے یہ آزمائش ضروری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرائع میں اختلاف رکھا۔ 3، تمام شرائع سے اصل مقصود نیکیوں اور بھلائیوں کو پانا ہے، اور وہ اسی طرح حاصل ہو سکتی ہیں کہ جس وقت جو حکم خدا ہو اس کی پیروی کی جائے۔ لہذا جو لوگ اصل مقصد پر نگاہ رکھتے ہیں ان کے لیے شرائع کے اختلافات اور مناہج کے فروغ پر جھگڑا کرنے کے بجائے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ مقصد کی طرف اس راہ سے پیش قدمی کی جائے اس راہ سے پیش قدمی کریں جس کو اللہ تعالیٰ کی منظوری حاصل ہو۔ 4، جو اختلافات انسانوں نے اپنے جمود، تعصب، ہٹ دھرمی اور ذہن کی اپج سے خود پیدا کر لیے ہیں، ان کا آخری فیصلہ نہ مجلس مناظرہ میں ہو سکتا ہے نہ میدان جنگ میں۔ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا جبکہ حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی اور لوگوں پر منکشف ہو جائے گا کہ جن جھگڑوں میں وہ عمریں کھپا کر دنیا سے آئے ہیں اس کی تہ میں حق کا جوہر کتنا تھا اور باطل کے حاشیے کس قدر۔ دلائل آخرت، تفہیم القرآن، جلد اول، صفحہ 606، سورہ انعام، آیت 164، حاشیہ 144 145۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء
وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ یا سورہ نام حاشیہ نمبر 144، یعنی کائنات کی ساری چیزوں کا رب تو اللہ ہے، میرا رب کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح یہ بات معقول ہو سکتی ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کی اطاعت کے نظام پر چل رہی ہو، اور کائنات کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے میرا اپنا وجود بھی اسی نظام پر عامل ہو، مگر میں اپنی شعوری و اختیاری زندگی میں مگر میں اپنی شعوری و اختیاری زندگی کے لیے کوئی اور رب تلاش کروں؟ کیا پوری کائنات کے خلاف میں اکیلا ایک دوسرے رخ پر چل پڑوں؟ سورہ نام حاشیہ نمبر 145، یعنی ہر شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور ایک کے ایک عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل منزل ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 308، سورہ آل عمران آیت 185، حاشیہ 130۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 130، یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق و باطل اور فلاح و خسران کے فیصلے کا مدار رکھے تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے کے نتائج ان آخری نتائج کے برعکس ہوتے ہیں جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار انہی نتائج کا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 308، سورہ آل عمران آیت 185، حاشیہ 130۔ سورہ نساء آیت 77، حاشیہ 108۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ سورہ نساء آیت 77۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فرق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 108، یعنی اگر تم خدا کے دین کی خدمت بجا لاؤ اور اس کی راہ میں جان فشانی دکھاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے ہاں تمہارا اجر ضائع ہو جائے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 533، سورہ نام آیت 32۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو
إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ سورہ نام۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ آخرت میں دنیا کی کارگزاری کے واضح ہونے کا دن۔ صفحہ 455 سورہ معاہدہ، آیت 14۔ ومن الذین قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ سورہ معاہدہ آیت 105، حاشیہ 119۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سورہ معاہدہ حاشیہ نمبر 119۔ یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اسے فکر اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق اور اعمال کی ہونی چاہیے، کہیں وہ خراب نہ ہو۔ اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے، اور راست بازی کی مقتضیات پورے کر رہا ہے، جن میں لازماً امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل ہے، تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی و کجروی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں تم سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ سورہ معاہدہ آیت 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ غرض یہ جب یہ احسانات یاد دلا کے اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں ہی نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 571۔ سورہ نام آیت 108، حاشیہ 73۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شرک سے آگے بڑھ کر
جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ سورہ انعام حاشیہ نمبر 73۔ یہاں پھر اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے جس کی طرف سے پہلے بھی ہم نے اپنے حواشی میں اشارہ کر چکے ہیں کہ جو امور قوانین فطرت کے تحت رونما ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دیتا ہے، کیونکہ وہی ان قوانین کا مقرر کرنے والا ہے، اور جو کچھ ان قوانین کے تحت رونما ہوتا ہے وہ اسی کے امر سے رونما ہوتا ہے۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، اسی کو اگر ہم انسان بیان کریں گے تو اس طرح کہیں گے کہ فطرتاً ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ آخرت میں حقیقت بے نقاب ہوگی۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 532، سورہ انعام آیت 27 28 حاشیہ 19۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ انعام حاشیہ نمبر 19۔ یعنی ان کا یہ قول در حقیقت عقل و فکر کے کسی صحیح فیصلے اور کسی حقیقی تبدیلی رائے کا نتیجہ نہ ہوگا، بلکہ محض مشاہدہ حق کا نتیجہ ہوگا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی کٹے سے کٹا کافر بھی انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ آخرت ہی اصل جائے قرار ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 533، سورہ نام آیت 32۔ وما الحیات الدنیا الا لعب وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ آخرت میں جواب دہی کی ذمہ داری دوسرے پر نہ ہوگی۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 544، سورہ انعام آیت 52 حاشیہ 35۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورہ نام حاشیہ نمبر 35۔ یعنی ہر شخص اپنے عیب و ثواب کا ذمہ دار آپ ہی ہے۔ ان مسلمان ہونے والوں میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے تم کھڑے نہ ہوگے، اور نہ تمہاری جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا۔ تمہارے حصے کی کوئی نیکی تم سے چھین نہیں سکتے، اور اپنے حصے کی کوئی بدی تم پر ڈال نہیں سکتے۔ پھر جب یہ محض طالب حق بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو آخر تم کیوں انہیں اپنے سے دور پھینکو؟ مکافات عمل قابل انتقال چیز نہیں ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 544، سورہ انعام حاشیہ 34 35۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورہ انعام حاشیہ نمبر 34۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منجملہ اور اعتراضات کے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کے گرد و پیش ہماری قوم کے غلام
موالی اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ تانا دیا کرتے تھے کہ اس شخص کو ساتھی بھی کیسے کیسے معزز لوگ ملے ہیں، بلال، عمار، صہیب اور خباب، بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے جن کو برگزیدہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ ان ایمان لانے والوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑانے پر ہی اکتفا نہ کرتے تھے، بلکہ ان سے جس جس سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر ہوتی اس پر بھی حرف گیریاں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا، آج وہ بھی اس برگزیدہ گروہ میں شامل ہے۔ انہی باتوں کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ سورہ انعام حاشیہ نمبر 35، یعنی ہر شخص اپنے عیب و ثواب کا ذمہ دار آپ ہی ہے۔ ان مسلمان ہونے والوں میں سے کسی شخص کی جواب دہی کے لیے تم کھڑے نہ ہوگے، اور نہ تمہاری جواب دہی کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا۔ تمہارے حصے کی کوئی نیکی یہ تم سے چھین نہیں سکتے، اور اپنے حصے کی کوئی بدی تم پر ڈال نہیں سکتے۔ پھر جب یہ محض طالب حق بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو آخر کیوں تم انہیں اپنے سے دور پھینکو؟ اقوال و اعمال کا مکمل ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 103، سورہ بقرہ آیت 109۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 109، یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، اور مگر جس چیز کو میں منسوخ کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔ صفحہ 306، سورہ آل عمران آیت 180 تا 182، حاشیہ 127 128۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ خود سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں سخت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 127، یعنی زمین و آسمان کی جو چیز بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کی ملک ہے۔
اور اس پر مخلوق کا قبضہ و تصرف عارضی ہے۔ ہر ایک اپنے مقبوضات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے، اور آخرکار سب اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے۔ لہذا عقلمند ہے وہ جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بیوقوف ہے وہ جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 128۔ یہ یہودیوں کا قول تھا۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا، جی ہاں، اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں، اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 574، سورہ انعام آیت 113۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی طرح پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس دن اچھے لوگوں کے اعمال ضائع نہ ہوں گے، آخرت میں اچھے لوگوں کے اعمال ضائع نہ ہوں گے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 312، سورہ آل عمران آیت 195، حاشیہ 139-40۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 139۔ یعنی تم سب انسان ہو اور میری نگاہ میں یکساں ہو۔ میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کے معیار الگ الگ ہوں۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 140۔ روایت ہے کہ بعض غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ عصا اور ید بیضا لائے تھے، عیسیٰ اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے، دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ معجزے لائے تھے، آپ فرمائیں کہ آپ کیا لائے ہیں؟ اس پر آپ نے اس رکوع کے آغاز سے یہاں تک کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان سے کہا، میں تو یہ لایا ہوں۔ آخرت کا محاسبہ اور افراد انسانی کے درمیان مساوات۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 313، سورہ آل عمران آیت 195، حاشیہ 140، 139، 140۔ دنیاوی سزا اخروی سزا سے نہیں بچاتی۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 214، سورہ بقرہ آیت 275، حاشیہ 319، سورہ مائدہ آیت 32۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا ارادہ کرے وہ جہنم میں ہی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 319۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کھا چکا سو کھا چکا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس
دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لامحدود ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہیں جا کر ختم نہ ہو، مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست تو بدستور باقی رہے گی جو کسی نے سودی کاروبار سے سمیٹا ہو۔ اگر وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا معاشی و اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا، تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جن کا مال اس کے پاس ہے، اس حد تک ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ یہی عمل اسے خدا کی سزا سے بچا سکے گا۔ رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھاتا رہے، تو بعید نہیں کہ وہ اپنی اس حرام کاری کی سزا پا کر رہے۔ آخرت میں کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 354، سورہ نساء آیت 42۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ دنیا میں اچھا یا برا کیے کا پھل پانے کا دن۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 242، سورہ آل عمران آیت 25۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 400، سورہ نساء آیت 123۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ آخرت میں کون لوگ دیوالیہ ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 447، سورہ معاہدہ آیت 5، حاشیہ 23۔ آخرت میں کون سے لوگ دیوالیہ ہوں گے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 447، سورہ معاہدہ آیت 5، حاشیہ 23۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ سورہ معاہدہ حاشیہ نمبر 23۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دینے کے بعد یہ فقرہ اس لیے تنبیہ کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان و اخلاق سے ہوشیار رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر یا اس کے عقائد اور اعمال سے متاثر ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا اخلاق و معاشرت میں ایسی روش پر چل پڑے جو ایمان کے منافی ہو۔
आखिरत में सिर्फ सच्चाई नाफे होगी। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 517, सूरह माइदा 119। क़ालल्लाहु हाज़ा यौमुकुम क़ालल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ स्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। तब अल्लाह फरमाएगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देती है, और उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से, यही बड़ी कामयाबी है। आखिरत में जालिमों का हिसाब मुत्तक़ियों से नहीं लिया जाएगा। तफ़हीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 499, अल माइदा आयत 72। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम क़ालल मसीह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम ही है, हालांकि मसीह ने कहा था, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। वहाँ मुजरिमीन खुद अपने ऊपर गवाह होंगे। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल 581, सूरह नाम आयत 130, हाशिया 98। या माशल जिन्नि वल इंसि अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यखुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। इस मौके पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा, ए हमारे अय ग्रोह जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए थे? अय ग्रोह जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयत सुनाते और इस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। सूरह माइदा हाशिया नंबर 98। यानी ये बात सुनकर ठंडे दिल से गौर करने और हकीकत को समझने के बजाय वो जिद में आकर और ज़्यादा शदीद मुखालिफत शुरू कर देंगे। आखिरत में मुकदमे में बाकायदा इत्माम हुज्जत किया जाएगा। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल 582, सूरह अनाम आयत 131, हाशिया 100। ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून। ये शहादत उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला न था, जबकि उनके बाशिंदे हकीकत से नावाकिफ हों। सूरह नाम हाशिया नंबर 100। यानी अल्लाह अपने बंदों को ये मौका नहीं देना चाहता कि वो उसके मुकाबले में ये एहतजाज कर सके कि आपने हमें हकीकत से तो आगाह किया नहीं और ना हमको सही रास्ता बताने का कोई इंतज़ाम फरमाया, मगर जब नावाकिफियत की बिना पर हम गलत राह पर चल पड़े तो आप हमें पकड़ते हैं। इस हुज्जत को ख़त्म कर देने के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे और किताबें नाजिल की, ताकि जिन्न और इंस को साफ साफ खबरदार कर दिया जाए। अब अगर लोग गलत रास्तों पर चलते हैं और अल्लाह उनको सज़ा देता है, तो उसका इल्ज़ाम खुद उन पर है, ना कि अल्लाह पर। नेकी का अजर 10 गुना और बदी का बदला बराबर मिलेगा।
तफहीम कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 604 सूरह नाम आयत 160। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस्सय्यति फला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़्लमून। जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया है, और किसी पर जुल्म न किया जाएगा। आखिरत में किसी पर जुल्म न होगा। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 242 सूरह आल इमरान आयत 25। फ़कैफ़ इज़ा जमाअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह व वफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस रोज़ जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। उस रोज़ हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा, और किसी पर जुल्म ना हो। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 605 सूरह नाम आयत 160। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस्सय्यति फला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़्लमून। जो अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया है, और किसी पर जुल्म न किया जाएगा। आखिरत जिसका आना यकीनी है। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 242 सूरह आल इमरान आयत 25। फ़कैफ़ इज़ा जमाअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह व वफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस रोज़ जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। उस रोज़ हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा, और किसी पर जुल्म ना होगा। आखिरत पर ईमान लाने में क्या क्या शामिल है। तफहीमुल कुरान सफ़ा 50 सूरह बकरा आयत 1 ta 4। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। हिदायत है उन परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं, और वही फलाह पाने वाले हैं। खौफ आखिरत की तलखीन सफ़ा 72 सूरह बकरा आयत 41 हाशिया 57। वामिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीलन व इय्याया फत्तक़ून। और मैंने जो किताब भेजी उस पर ईमान लाओ, ये उस किताब की तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही उसके मुनकर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो, और मेरे गज़ब से बचो। सूरह बकरा हाशिया नंबर 57। थोड़ी कीमत से मुराद वो दुनियावी फ़ायदे हैं जिनकी खातिर ये लोग अल्लाह के अहकाम और उसकी हिदायत को रद्द कर रहे थे। हक़ फरोशी के मामले में मुआवजे में खा इंसान दुनिया भर की दौलत ले ले, बहरहाल वो थोड़ी कीमत ही है, क्योंकि हक़ यकीनन उससे गिरातर चीज़ है। रब से मुलाकात का खौफ रखने वालों की हालत। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 72 सूरह बकरा आयत 41-42 हाशिया 57। वामिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाति समनन क़लीलन व इय्याया फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ, ये उस किताब की तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही उसके मुनकर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो, और मेरे गज़ब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुश्तबे न बनाओ, और न जानते बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। सूरह बकरा हाशिया नंबर 57। थोड़ी कीमत से मुराद वो दुनियावी फ़ायदे हैं जिनकी खातिर ये अल्लाह के अहकाम और उसकी हिदायत को रद्द कर रहे थे। हक़ फरोशी के मुआवजे में खा इंसान दुनिया भर की दौलत ले ले, बहरहाल वो थोड़ी कीमत ही है, क्योंकि हक़ यकीनन उससे गिरातर चीज़ है।
جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اسے ہی ثواب آخرت ملے گا۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 292، سورہ آل عمران آیت 145، حاشیہ 105 106۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاکرین۔ کوئی زیرو اللہ کی اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 104۔ اس سے یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے، لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری صحیح و جہت کا مقصود کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 105۔ ثواب کے معنی ہیں نتیجہ عمل۔ ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو انسان کو اس کی صحیح و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں، اور ثواب آخرت سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو اسی صحیح و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملے میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ کارزار حیات میں آدمی جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس میں آیا وہ دنیاوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 106۔ شکر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہوں کہ ان اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک ناپیدا کنار عالم کی خبر دی، اور انہیں اس حقیقت سے آگاہی بخشی کہ انسانی صحیح و عمل کے نتائج صرف اس دنیا کی چند سالہ زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم تک ان کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔ یہ وسعت نظر اور یہ دوربینی و عاقبت اندیشی حاصل ہو جانے کے بعد جو شخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اس دنیاوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بار آور ہوتے نہ دیکھے یا ان کا برعکس نتیجہ نکلتا دیکھے، اس کے باوجود اللہ کے بھروسے پر وہ کام کرتا چلا جائے جس کے متعلق اللہ نے اسے یقین دلایا ہے کہ بہرحال آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، وہ شکر گزار بندہ ہے، برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہیں، جن کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج نکلتے نظر آئیں ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک پڑیں، اور جن صحیح کوششوں کے یہاں بارآور ہونے کی امید نہ ہو یا جن سے یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، ان میں آخرت کے نتائج خیر کی امید پر اپنا وقت، اپنے مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ ناشکرے نہیں ہیں اور اس علم کے ناقدر شناس ہیں جو اللہ نے انہیں بخشا ہے۔ آخرت کے ماننے والوں کا عملی رویہ۔ تفہیم القرآن جلد اول 256، صفحہ نمبر آل عمران آیت 51 حاشیہ 48۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 48۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تین تھے۔ ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرے یہ کہ انسانی زندگی کو حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون و ضابطہ صرف اللہ کا ہو
دوسروں کے عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں۔ پس در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں ایک سر منہ فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیے ہیں اور ان کے درمیان مقصد و نوعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ مالک الملک کی طرف سے، اس کی رعیت کی طرف سے جو شخص بھی معمور ہو کر آئے گا، اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رعایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے اور شرک سے، یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار اعلیٰ میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک الملک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاریوں کو ان میں منقسم کریں، منع کریں، اور اصل مالک کی خالص بندگی و اطاعت اور پرستاری و وفاداری کی طرف دعوت دے۔ افسوس ہے کہ موجودہ اناجیل میں مسیح علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح اوپر قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول 235 236 صفحہ نمبر، سورہ آل عمران آیت 9۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ صرف دنیا کی زندگی ہی نہیں، آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہی اصل زندگی ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 206، سورہ بقرہ آیت 266، حاشیہ نمبر 307۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابها الکبر وذریۃ ضعفاء واصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 307۔ یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو، اور اثر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر ایکاک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو، وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ اثر نو اب حیات اب آخرت کے لیے کمائی کرو۔ آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے۔ یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے، تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر تمہاری حالت بے عین ہی اس بڈھے کی طرح حسرتناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، اور وہ باغ عین عالم پیری میں اس وقت جل گیا جبکہ نہ وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہے اور نہ اس کی اولاد ہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ ایمان بالآخرت اہم ترین عقیدہ ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 190، سورہ البقرہ آیت 249۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه الا قلیلا منهم
वलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो उससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू जो कोई पी ले तो पी ले, मगर एक ग्रोह खलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैराब हुए। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, बारहा ऐसा हुआ है कि एक खलील ग्रोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े ग्रोह पर गालिब आ गया है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। सफ़ा नंबर 206 सूरह बकरा आयत 266, हाशिया 307। मुनकिरीन आखिरत खुद फरेबी में मुब्तला हैं। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 527 सूरह नाम आयत 12, सूरह नाम आयत 111, हाशिया 77-78। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्ज़ि कुल लिल्लाहि कतबा अला नफ्सिहिर रहमा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून। इनसे पूछो, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो किसका है? कहो, सब कुछ अल्लाह ही का है। उसने रहम व करम का शैवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, इसीलिए वो नाफरमानियों और सरकशियों को तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ लेता। क़यामत के रोज़ वो तुम सबको ज़रूर जमा करेगा। ये बिल्कुल एक गैर मुश्तबह हकीकत है, मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में मुब्तला कर लिया है वो उसे नहीं मानते। वलो अन्नना नज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अगर हम फरिश्ते भी उन पर नाजिल कर देते और मुर्दे उनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले न थे। इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि ये ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। सूरह नाम हाशिया नंबर 77। यानी उनके अंदर वही जहनीत काम किए जा रही है जिसकी वजह से उन्होंने पहली मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनकर उसे मानने से इनकार कर दिया था। उनके नुक्ते नज़र में अभी तक कोई तगय्युर वाक़ नहीं हुआ है। वही अकल का फेर और नज़र का भेंगापन जो उन्हें उस वक्त सही समझने और सही देखने से रोक रहा था, आज भी उन पर उसी तरह मुसल्लत है। सूरह नाम हाशिया नंबर 78। यानी ये लोग अपने इख्तियार व इंतखाब से तो हक़ को बातिल के मुकाबले में तरजीह देकर कबूल करने वाले हैं नहीं। अब उनके हक़ परस्त बनने की सिर्फ एक ही सूरत बाकी है, और वो ये कि अमल तख्लीक़ व तकवीन से जिस तरह तमाम बेख्तियार मखलूक़ात को हक़ परस्त पैदा किया गया है, उसी तरह उन्हें भी बेख्तियार करके जिबिली व पैदाइशी हक़ परस्त बना डाला जाए। मगर ये उसकी हिकमत के ख़िलाफ़ है जिसके तहत अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। लिहाजा तुम्हारा ये तवक्कुल करना फजूल है कि अल्लाह ताला बराह रास्त अपनी तकवीनी मदाखलत से उनको मोमिन बनाएगा। इनकार आखिरत और शिर्क अहम तरीन असबाब जलालत हैं। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 597 सूरह नाम आयत 150। कुल हलुम्म शुहदाअकुम अल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा फ़इन शहिदू फ़ला तशहद मअहुम वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति व हुम बिरब्बिहिम यादिलून। उनसे कहो, लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह ही ने उन चीज़ों को हराम किया है। फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम उनके साथ शहादत न देना, और हरगिज़ उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया है और जो आखिरत के मुनकर हैं और जो दूसरों को अपने रब का हमसर बनाते हैं। इकरार आखिरत और इनकार आखिरत के रवैयों में तकाबुल। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 602 सूरह अनाम आयत 154, हाशिया 136।
सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफसीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। सूरह अनाम आयत 154। फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो भलाई की रविश अख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर ज़रूरी चीज़ की तफसील और सरासल हिदायत व रहमत थी, और इसलिए बनी इसराइल को दी गई थी कि शायद लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। सूरह नाम हाशिया नंबर 136। रब की मुलाकात पर ईमान लाने से मुराद अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझना और जिम्मेदाराना ज़िंदगी बसर करना है। यहाँ इस इरशाद के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि खुद बनी इसराइल में इस किताब की हकीमाना तालीमात से जिम्मेदारी का एहसास बेदार हो जाए। दूसरे ये कि आम लोग इस आला दर्जे के निज़ाम ज़िंदगी का मुताला करके और नेकोकार इंसानों में इस नेमत हिदायत और इस रहमत के असरात देख कर ये महसूस कर लें कि इनकार आखिरत की गैर जिम्मेदाराना ज़िंदगी के मुकाबले में वो ज़िंदगी हर एतबार से बेहतर है जो इकरार आखिरत की बुनियाद पर जिम्मेदाराना तरीके से बसर की जाती है। इस तरह ये मुशाहिदा और मुताला उन्हें इनकार से ईमान की तरफ खींच लाए। इनकार आखिरत ही तमाम गुमराहियों की जड़ है। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल 573 574। सूरह नाम आयत 112 हाशिया 80। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल इंसि वल जिन्नि यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। और हमने इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया है जो एक दूसरे पर खुश आइन बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्खा करते रहे हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी न करते। सूरह नाम हाशिया नंबर 80। यहाँ हमारी साबिक़ तशरीहात के अलावा यह हकीकत भी अच्छी तरह ज़हन नशीन होनी चाहिए कि कुरान की रूह से अल्लाह ताला की मशीयत और उसकी रज़ा में बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसको नज़रअंदाज कर देने से बिलुमूम शदीद गलतफ़हमियाँ वाक़ होती हैं। किसी चीज़ का अल्लाह की मशीयत और उसके इज़्न के तहत रूनुमा होना लाजमी तौर पर यह मानी नहीं रखता कि अल्लाह उससे राज़ी भी है और उसे पसंद भी करता है। दुनिया में कोई वाक़या कभी सुदूर में नहीं आता जब तक अल्लाह उसके सुदूर का इज़्न न दे और अपनी अज़ीम शान स्कीम में उसके सुदूर की गुंजाइश न निकाले और असबाब को इस हद तक मुसाइद न कर दे कि वो वाक़या सादिर हो सके। किसी चोर की चोरी, किसी कातिल का कत्ल, किसी जालिम व मुफसिद का जुल्म व फसाद और किसी काफिर व मुशरिक का कुफ्र व शिर्क अल्लाह की मशीयत के बगैर मुमकिन नहीं है। और उसी तरह किसी मोमिन और किसी मुत्तकी इंसान का ईमान और तक़वा भी मशीयत इलाही के बगैर महाल है। दोनों किस्म के वाक़यात एकसा तौर पर मशीयत के तहत रूनुमा होते हैं, मगर पहली किस्म के वाक़यात से अल्लाह राज़ी नहीं है और उसके बरक्स दूसरी किस्म के वाक़यात को उसकी रज़ा और उसकी पसंदीदगी और वो महबूबियत की सनद हासिल है। अगरचे आखिरकार किसी खैर अजीम ही के लिए फरमान रवाए कायनात की मशीयत काम कर रही है, लेकिन उस खैर अजीम के ज़हूर का रास्ता नूर व ज़ुल्मत, खैर व शर और सलाह व फसाद की मुख्तलिफ क़ुव्वतों के एक दूसरे के मुकाबले में नबुर्द आज़मा होने ही से साफ होता है। इसलिए अपनी बुजुर्ग तर मसलियतों की बिना पर वो ताअत और मासियत, इब्राहिमियत और नमरूदियत, मूसवियत और फ़िरौनियत, आदमियत और शैतानियत दोनों को अपना अपना काम करने का मौका देता है। उसने अपनी ज़ी इख्तियार मखलूक जिन्न व इंसान को खैर और शर में से किसी एक के इंतखाब कर लेने की आज़ादी अता कर दी है। जो चाहे उस कारगाह आलम में अपने लिए खैर का काम पसंद कर ले और जो चाहे शर का काम। दोनों किस्म के कारकुनों को जिस हद तक खुदाई मसलिहतें इजाज़त देती हैं, असबाब की तायीद नसीब होती है, लेकिन अल्लाह की रज़ा उसकी पसंदीदगी सिर्फ खैर ही के काम करने वालों को हासिल है। और अल्लाह को महबूब यही बात है कि अल्लाह उसके बंदे अपनी आज़ादी इंतखाब से फ़ायदा उठाकर खैर को इख्तियार करें, ना कि शर को। उसके साथ ये बात और समझ लेनी चाहिए कि ये जो अल्लाह ताला दुश्मनान हक़ की मुखालिफाना कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए अपनी मशीयत का बार बार हवाला देता है, इससे मकसूद दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके ज़रिए से अहले ईमान को ये समझाना है कि तुम्हारे काम की नौइयत फरिश्तों के काम की सी नहीं है
جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں، بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسندیدہ طریقے کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی صحیح و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے طاعت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت و رہنمائی اور تائید و نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یا ان شیاطین جن اس کو زبردستی تمہارے راستے سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور دست و پاک کی قوتوں کو اور اپنے وسائل و ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم نے واقعی حق اور نیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جدوجہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ موجودوں کے دور سے باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک و کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا۔ آخرت میں ایک اور موقع دینے کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 132، سورہ بقرہ آیت 166 167۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ کاش جو عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم اس سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 165۔ یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں اور ان کے نادان پیرووں کے انجام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں اس سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔ سورہ بقرہ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 532، سورہ نام آیات 27 28 حاشیہ 19۔ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنی رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ سورہ انعام حاشیہ نمبر 19۔ یعنی ان کا یہ قول در حقیقت عقل و فکر کے کسی صحیح فیصلے
اور کسی حقیقی تبدیلی رائے کا نتیجہ نہ ہوگا، بلکہ محض مشاہدے حق کا نتیجہ ہوگا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی کٹے سے کٹا کافر بھی انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ آخرت میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور سفارش کام آئے گی۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 193، سورہ بقرہ آیت 254۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 276۔ مراد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی ہے انہیں اس مقصد کے لیے جس پر وہ ایمان لائے ہیں مالی قربانیاں برداشت کرنی چاہیے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 430، سورہ نساء آیت 173، صفحہ 550، سورہ نام آیت 70۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 430، سورہ نساء آیت 173، صفحہ 550، سورہ نام آیت 70۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی وہ مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، مگر مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ آخرت کا انجام کسی کی خوش خیالیوں پر موقوف نہیں ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 399، سورہ نساء آیت 123۔ لیس بِأَمَانِيِّکُمْ ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صفحہ 479، سورہ مائدہ آیت 72۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله
الجنة علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ خود ساختہ شریکوں کے بارے میں سوال۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 530 سورہ انعام آیت 23-24۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ روز آخرت دنیا میں کمزور ہونے کا بہانہ نہ چلے گا۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 378 سورہ نساء آیت 85، حاشیہ 113۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 129۔ مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری وہ معذوری کے اپنی کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے، درن حال ہے کہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا۔ یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر اور نیم اسلام پر جس چیز نے خانے و مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہ تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان اور اپنی جائیداد و املاک اور اپنی دنیاوی مفاد کی محبت تھی جسے انہوں نے اپنی دین پر ترجیح دی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر 116 سورہ نساء حاشیہ نمبر 116۔ یہاں ان منافق مسلمانوں کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے جو مکے میں اور عرب کے دوسرے حصوں میں اسلام تو قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونے کے بجائے بدستور اپنی کافر قوم ہی کے ساتھ رہتے بستے تھے اور کم و بیش ان تمام کارروائیوں میں عملاً حصہ لیتے تھے جو ان کی قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے مسئلہ سخت پیچیدہ تھا کہ ان کے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو آخر یہ ہے تو مسلمان ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفار کا سا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اسی اختلاف کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اس موقع پر ایک بات کو واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے، ورنہ اندیشہ ہے کہ نہ صرف اس مقام کو بلکہ قرآن مجید کے ان تمام مقامات کو سمجھنے میں آدمی ٹھوکر کھائے گا جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ایک چھوٹا سا خطے عرب کی سرزمین میں ایسا بہم پہنچ گیا جہاں ایک مومن کے لیے اپنے دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن تھا، تو عام حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں جس جس علاقے اور جس جس قبیلے میں اہل ایمان کفار سے دبے ہوئے ہیں، اسلامی زندگی بسر کرنے کی آزادی نہیں رکھتے، وہاں سے وہ ہجرت کریں اور مدینہ کے دارالاسلام میں آ جائیں۔ اس وقت جو لوگ ہجرت کی قدرت رکھتے تھے اور پھر صرف اس لیے اٹھ کرنا آئے کہ انہیں اپنے گھر بار، اعزا و اقربا اور اپنے مفادات اسلام کی بنسبت عزیز تر تھے، وہ سب منافقین قرار دیے گئے، اور جو لوگ حقیقت میں بالکل مجبور تھے ان کو مستضعفین میں شمار کیا گیا، جیسے کہ آگے رکوع 14 میں آ رہا ہے۔
اب یہ ظاہر ہے کہ دارالکفر کے رہنے والے کسی مسلمان کو محض ہجرت نہ کرنے پر منافق صرف اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ دارالاسلام کی طرف سے ایسے تمام مسلمانوں کو دعوت عام ہو، یا کم از کم اس نے ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوں۔ اس صورت میں بلا شبہ وہ سب مسلمان منافق قرار پائیں گے جو دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی کوئی صحیح بھی نہ کر رہے ہیں اور استطاعت کے باوجود ہجرت بھی نہ کریں۔ لیکن اگر دارالاسلام کی طرف سے نہ دعوت ہی ہو اور نہ اس نے اپنے دروازے ہی مہاجرین کے لیے کھلے رکھے ہوں، تو اس صورت میں صرف ہجرت نہ کرنا کسی شخص کو منافق نہ بنا دے گا، بلکہ وہ منافق صرف اس وقت کہلائے گا جبکہ فی الواقع کوئی منافقانہ کام کرے۔ سورہ نساء حاشیہ نمبر 130۔ یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا، خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن نہ تھا، تو وہاں رہنا کیا ضرور تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی۔ آخرت میں دنیا پرستوں کے جھوٹے بھروسوں کی نفی۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 533، سورہ انعام آیت 31-32، حاشیہ 20۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب وہ اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ سورہ انعام حاشیہ نمبر 20۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے۔ نیز اسے کھیل اور تماشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس الامری کے خلاف ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلا جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے، حالانکہ حقیقی بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ ڈائریکٹر کے ایک اشارے پر وہ معزول ہو جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، اس کے قتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تماشے اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں۔ کہیں کسی ولی یا دیوی کے دربار سے حاجت روائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ غیب کے علم کا وہاں شائبہ تک نہیں۔ کہیں کوئی لوگوں کا رزاق بنا ہوا ہے، حالانکہ بیچارہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج ہے۔ کہیں کوئی اپنے آپ کو عزت اور ذلت دینے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے، اور یوں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے گویا کہ وہی گرد و پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے، حالانکہ بندگی کی ذلت کا داغ اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہے، اور قسمت کا ایک ذرا سا جھٹکا اسے کبریائی کے مقام سے گرا کر انہی لوگوں کے خدموں میں پامال کرا سکتا ہے جن پر وہ کل تک خدائی کر رہا تھا۔ یہ سب کھیل جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھیلے جا رہے ہیں، موت کی ساتھ آتے ہی کلک ختم ہو جائیں گے، اور اس سرحد سے پار ہوتے ہی انسان اس عالم میں پہنچ جائے گا جہاں سب کچھ عین مطابق حقیقت ہوگا، اور جہاں دنیاوی زندگی کی ساری غلط فہمیوں کے چھلکے اتار کر انسان کو دکھا دیا جائے گا
کہ وہ صداقت کا کتنا جوہر اپنے ساتھ لایا ہے جو میزان حق میں کسی وزن اور کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہو۔ آخرت میں دنیا پرستوں کے جھوٹے بھروسوں کی نفی۔ صفحہ 543، سورہ انعام آیت 51-52، حاشیہ 33، 34، 35۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورہ نام حاشیہ نمبر 33۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مدہوش ہیں کہ انہیں نہ موت کی فکر ہے نہ یہ خیال ہے کہ کبھی اپنے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے، ان پر تو یہ نصیحت ہرگز کارگر نہ ہوگی، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی اس کا کوئی کچھ اثر نہ ہوگا جو اس بے بنیاد بھروسے پر جی رہے ہیں کہ دنیا میں جو چاہیں کرے گزریں، آخرت میں ہمارا بال تک بکا نہ ہوگا کیونکہ ہم فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، یا فلاں ہماری سفارش کر دے گا، یا فلاں ہمارے لیے کفارہ بن چکا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو چھوڑ کر تم اپنا روئے سخن ان لوگوں کی طرف رکھو جو خدا کے سامنے حاضری کا بھی اندیشہ رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ جھوٹے بھروسوں پر کھلے ہوئے بھی نہ ہوں۔ اس نصیحت کا اثر صرف ایسے ہی لوگوں پر ہو سکتا ہے اور انہی کے درست ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سورہ انعام حاشیہ نمبر 34۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منجملہ اور اعتراضات کے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کی گرد و پیش ہماری قوم کے غلام، موالی اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اس شخص کو ساتھی بھی کیسے کیسے معزز لوگ ملے ہیں، بلال، عمار، صہیب اور خباب، بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے جن کو برگزیدہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ ان ایمان لانے والوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑانے پر ہی اکتفا نہ کرتے تھے، بلکہ ان سے جس سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر ہوئی تھی اس پر بھی حرف گیریاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں جو کل تک یہ تھا، فلاں جس نے یہ کیا تھا، آج وہ بھی اس برگزیدہ گروہ میں شامل ہے۔ انہی باتوں کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو کسی کی حمایت اور سفارش کر سکے۔ تفہیم القرآن جلد اول، صفحہ 543، سورہ نام آیات 51-52، حاشیہ 33، 34، 35۔ سفارشیوں کا کھو جانا اور دنیاوی رابطوں کا ٹوٹ جانا۔ تفہیم القرآن جلد اول، صفحہ 565، سورہ انعام آیت 94۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پیشی پر لوگوں کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ تفہیم القرآن جلد اول، صفحہ 430، سورہ نساء آیت 172۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔
مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ صفحہ نمبر 505، سورہ معاہدہ، آیت 96۔ احل لکم صید البر، صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ صفحہ 530، سورہ نام، آیت 22، 23، 24۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کیا وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ فدیہ دے کر بھی خلاصی نہ ہو سکے گی۔ صفحہ 467، سورہ معاہدہ، آیت 36۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ خوب جان لو گے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ آخرت کے آنے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول، 378، 379، سورہ نساء، آیت 87، حاشیہ 115۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ سورہ نساء، حاشیہ نمبر 115۔ یعنی کافر اور مشرک اور ملحد اور دہریے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے خدا کی خدائی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کا خدائے واحد اور خدائے مطلق ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کے بدلے بدل نہیں سکتی۔ پھر ایک دن وہ سب انسانوں کو جمع کر کے ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا۔ اس کی قدرت کے احاطے سے بچ کر کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، لہذا خدا ہرگز اس بات کا حاجت مند نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے باغیوں پر جلے دل کا بخار نکالتا پھرے اور کج خلقی و ترش کلامی کو زخم دل کا مرہم۔ یہ تو اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، لیکن یہی آیت اس پورے سلسلہ کلام کا خاتمہ بھی ہے جو پچھلے 2-3 رکوعوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس حیثیت سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص جس طریقے پہ چاہے چلتا رہے اور جس راہ میں اپنی کوشش اور محنتیں صرف کرنا چاہتا ہے کیے جائے، آخر کار سب کو ایک دن اس خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر ہر ایک اپنی صحیح و عمل کے نتائج دیکھ لے گا۔ تمام موجودات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول، صفحہ 458، سورہ معاہدہ، آیت 18۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما الیہ المصیر۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 523، سورہ انعام آیت 1-2، حاشیہ 1-2-3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ سورہ نام حاشیہ نمبر 1۔ یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی دن نکالتا ہے اور رات لاتا ہے، اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا حبل یا عزا یا کسی اور دیوی یا دیوتا کے ہیں، اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ نادانو، جب تم خود یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اور گردش لیل و نہار کا فاعل اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو؟ روشنی کے مقابلے میں تاریکیوں کو بصیغہ جمع بیان کیا گیا ہے، کیونکہ تاریکی نام ہے عدم نور کا اور عدم نور کے بے شمار مدارج ہیں، اس لیے نور واحد ہے اور تاریکیاں بہت ہیں۔ سورہ انعام حاشیہ 2۔ انسانی جسم کے تمام اجزاء زمین سے حاصل ہوتے ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی اس میں غیر ارضی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ انعام حاشیہ نمبر 3، یعنی قیامت کی گھڑی جبکہ تمام اگلے پچھلے انسان اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، جس روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن حشر برپا ہو جائے گا۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 551 552، سورہ انعام آیت 73، حاشیہ 46 47 48 49۔ وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ سورہ نام حاشیہ نمبر 46۔ قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے یا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ ارشاد بہت وسیع معنی پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی ہے، یہ ایشور جی کی لیلا نہیں ہے، یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے، یہ ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے، اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو، اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ یہی بات ہے جو دوسرے مقامات پر یوں بیان کی گئی ہے: ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا ہے، اور وما خلقت السماء ولا ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور ان چیزوں کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے،
और अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम बसम वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तो क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही फजूल पैदा किया है और तुम हमारी तरफ वापस न लाए जाओगे। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह ने सारा निज़ाम कायनात हक़ की ठोस बुनियादों पर कायम किया है। अदल और हिकमत और रास्ते के क़वानीन पर उसकी हर चीज़ मबनी है। बातिल के लिए फिल हकीकत इस निज़ाम में जड़ पकड़ने और बारावर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये और बात है कि अल्लाह बातिल परस्तों को मौका दे दे कि वो अगर अपने झूठ और जुल्म और नाराज़गी को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो अपनी कोशिश कर देखें, लेकिन आखिरकार ज़मीन बातिल के हर बीज को उगल कर फेंक देगी और आखिरी फ़र्द हिसाब में हर बातिल परस्त देख लेगा कि जो कोशिशें उसने इस शजर खबीस की काश्त और आबियारी में सर्फ की हो सब ज़ाय हो गई। तीसरा मतलब यह है कि खुदा ने सारी कायनात को बरबिनाए हक़ पैदा किया है और अपने ज़ाती हक़ की बिना पर ही वो इस पर फरमा रवाई कर रहा है। उसका हुक्म यहाँ इसलिए चलता है कि वही अपनी पैदा की हुई कायनात में हुक्मरानी का हक़ रखता है। दूसरों का हुक्म अगर बाज़ाहिर चलता नज़र भी आता है तो इससे धोखा न खाओ, फिल हकीकत ना उनका हुक्म चलता है न चल सकता है, क्योंकि कायनात की किसी चीज़ पर भी उनका कोई हक़ नहीं है। सूरतुल अन्नाम हाशिया 47। सूर फूंकने की सही कैफियत क्या होगी उसकी तफसील हमारी समझ से बाहर है। कुरान से जो कुछ हमें मालूम हुआ है वो सिर्फ इतना है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुक्म से एक मरतबा सूर फूंका जाएगा और सब हलाक हो जाएंगे। फिर नामालूम कितनी मुद्दत बाद, जिसे अल्लाह ही जानता है, दूसरा सूर फूंका जाएगा और तमाम अवलिन व आखिरीन असर नौ जिंदा होकर अपने आप को मैदान हशर में पाएंगे। पहले सूर पर सारा निज़ाम कायनात दरहम बरहम होगा और दूसरे सूर पर एक दूसरा निज़ाम नई सूरत और नए कवानीन के साथ कायम हो जाएगा। सूरतुल अनाम हाशिया नंबर 48। ये मतलब नहीं कि आज बादशाही उसकी नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि उस रोज़ जब पर्दा उठाया जाएगा और हकीकत बिल्कुल सामने आ जाएगी तो मालूम हो जाएगा कि वो सब जो बाख्तियार नजर आते थे या समझे जाते थे बिल्कुल बेख्तियार हैं और बादशाही के सारे अख्तियार उसी एक खुदा के लिए हैं जिसने कायनात को पैदा किया। सूरह अनाम हाशिया नंबर 49। गैब वो सब कुछ जो मखलूक़ात से पोशीदा है। शहादत वो सब कुछ जो मखलूक़ात के लिए ज़ाहिर व मालूम है।